سورہ احزاب اور آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں۔ اولا کے 3 معنی مفسرین نے بیان کیے۔ پہلا معنی ہے مالک، نبی مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں۔ یہ کس کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے؟ ایمان والوں کے بارے میں، کہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ نبی ان کے مالک ہیں۔ مفسر کہتے ہیں اولا کا معنی، پہلا معنی ہے مالک۔ تو ہم میں سے ہر کوئی اپنی جان کا مالک ہے نا، لیکن ہم سے زیادہ ہماری جان کے مالک آقا ہیں۔ اس لیے جب آقا کا حکم ہو نا تو اپنی جان کی سہولت نہیں دیکھنی۔ جی بڑی گرمی ہے، جی کیسے جائیں، جی سخت گرمی میں زور کی نماز پڑھنے جائیں، بہت پسینہ آ رہا ہے، کیسے نکلیں؟ بھئی حکم ہے رسول کریم علیہ السلام کا، بھئی کیسے رزق حلال کمائیں؟ جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں بنتا جی، بڑی مشکل ہے رزق حلال کمانا، سچ بولنا تو بڑا مشکل ہے، خود کو بڑی مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تو بھئی ہم تو اپنی جان کے اتنے مالک نہیں جتنے آقا مالک ہیں۔ جب آقا کہہ رہے ہیں کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم جھوٹے بن کر کہیں حضور کے غلام ہیں؟ دن رات جھوٹ بول کر ہم کہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے، یہ موت قبول ہے؟ ہمیں تو سچ بولنا قبول نہیں ہے، تو موت کیسے قبول ہوگی؟ تو فرمایا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارا مالک ہے۔ شعر پڑھو نا تو یہ معنی دل میں رکھ کر پڑھو، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور سچ بول کر اگر مشقت میں پڑنا ہے تو حضور لاکھ بار آپ کی فرما برداری کر کے لاکھ بار مشقتیں جھیلنا برداشت ہیں۔ حضور آپ اگر خوش ہیں کہ میں نے حلال کھانا ہے تو ٹھیک ہے، اسی میں بھی خوش ہوں، اس کے لیے لاکھ جتن کیوں نہ کرنا پڑے، میں حلال ہی کھاؤں گا۔ یہ معنی ذہن میں رکھو نا اور پھر پڑھو، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ایک معنی ہے مالک، تمہاری جان سے زیادہ تمہارا مالک۔ لہذا جو حضور کا امتی ہے نا وہ یہ نہیں کہے گا میرا جسم میری مرضی، وہ کہے گا جسم ہے رب کا دیا ہوا ہے، اس جسم پر یا تو رب کی مرضی چلے گی یا رب کے حبیب کی مرضی چلے گی، میرا تو ہے ہی نہیں، نہ میرا ہے نہ میری مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک معنی ہے نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے مالک ہیں، اور ایک معنی اور ہے جتنے تم اپنی جان پر مہربان ہو نا، اس سے زیادہ تم پر مہربان نبی ہیں۔ اولا کا معنی مہربان بھی ہے، تمہاری جانوں سے زیادہ نبی تم پر مہربان ہے۔ ہر بندہ اپنا فائدہ سوچتا ہے نا، نبی کو تم سے زیادہ تمہارے فائدے کی فکر ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال ایسے ہے، تمہاری اور میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی مسافر تھا اور اس نے اپنی ضرورت کے لیے آگ لگائی اور آگ میں کیڑے مکوڑے گر رہے ہیں اور وہ ان کو وہاں سے بچا رہا ہے، اور کیڑے ہیں کہ گرتے جا رہے ہیں۔ فرمایا تم اپنی خواہشوں کی آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہو اور میں تم کو کمر بند باندھنے کی جگہ سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں، یعنی جہاں سے گرپ اچھی ہوتی ہے نا وہاں سے تمہیں پیچھے سے پکڑتا ہوں، اور پیچھے سے وہی پکڑتا ہے جو بھاگ کر آتا ہے، جو کسی کو بچانے کے لیے بھاگ کر آتا ہے نا وہ پیچھے سے پکڑتا ہے۔ تو کریم آقا اتنے مہربان ہیں کہ وہ کوشش اور محنت کے ساتھ بھاگ بھاگ کر جیسے کوئی کسی کو بچاتا ہے ایسے ہمیں دوزخ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حضور کی اتباع نصیب فرمائے، حضور کی سنتوں کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، حضور کے طریقوں کے ساتھ پیار نصیب فرمائے۔ اور اولا کا ایک معنی یہ بھی ہے، ظاہر ہمیں اپنے ساتھ پیار ہے نا، کوئی اور بھی تو ہے نا جو ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں، والدین بھی تو پیار کرتے ہیں، عزیز رشتہ دار، دوست احباب، بیوی شوہر، یہ بھی تو پیار کرتے ہیں، اولاد بھی تو پیار کرتی۔ فرمایا جتنے بھی تم سے پیار کرتے ہیں نا ان سب سے زیادہ میں تمہارے حقوق کا خیال کرنے والا ہوں۔
یہی وجہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب اموال غنیمت کی کثرت ہوئی، پہلے مزاج شریف یہ تھا کہ اگر کسی کے ذمہ قرض ہوتا نا تو آپ کہتے اس کا جنازہ تم خود پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاؤں گا، یا اس کے قرض کا انتظام کرو۔ اور پھر اموال غنیمت جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئی، اب جب پوچھتے نا اس کے ذمہ کو قرض ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے چلو میرے پاس جو مال ہے اس میں سے اس کا قرض ادا کر دو۔ اور پھر حضور نے اعلان فرما دیا بھئی جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ قرض ہو اور قرض ادا کرنے والا کوئی نہ ہو، میں مصطفیٰ کے پاس سے آ کر اس کے قرض کے پیسے لے جانا، اور اگر کوئی فوت ہو اور اس کے پاس مال ہو تو مجھے نہ دینا، وارثوں میں تقسیم کر دینا۔